ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان پر کسی بھی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا اور دکھ اور درد کا آنا اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیاں ہیں، ان پر بھی اس دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، مگر کسی مصیبت کے وقت انسان ایسا غم زدہ ہو جائے اور اس قدر اپنی کیفیت کر لے کہ آدمی سے اعمال چھوٹنے لگ جائے اور آدمی سے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رکھاؤ رکھنا چھوٹ جائے، یا اسی طرح سے آئندہ کا کوئی معاملہ آیا جس میں خوف کی بات ہے، اتنا ڈرنا لگ جائے، اتنا خوف آنا شروع ہو جائے کہ وہ خوف اس کو فرائض سے پیچھے کر دے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اپنے دوست پر کبھی بھی ایسا غم نہیں لاتا۔ غم تو آئے گا، پریشانیاں آئیں گی، مگر وہ غم کے وقت صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے اللہ سے غم، پریشانی مانگتا نہیں ہے، مگر جب پریشانی آتی ہے تو وہ یوں خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ شکر ہے، اس پریشانی کی وجہ سے میں صبر کروں گا تو تیرے ہاں میرے درجات بلند ہوں گے، اور اگر نعمت آتی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر چونکہ نعمت سے دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور مصیبت سے صبر کرنے پر آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے ایمان والا بندہ، جس بندے کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، وہ مصیبت اور پریشانی پر غم زدہ نہیں ہوتا، ایسا نڈھال نہیں ہو جاتا کہ اپنے فرائض و واجبات کو چھوڑ دے۔ اب دو نشانیاں اور ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے ایمان میں جتنی پختگی ہوگی، ایمان سے مراد نیک اعمال ہے، وکانوا یتقون اس سے مراد گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال اور گناہوں سے بچنا، نیک اعمال اور گناہوں سے بچنا، یہ دو چیزیں انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہیں۔ نیک اعمال میں فرائض و واجبات کے بعد، فرائض و واجبات شامل اس میں نہیں ہے، فرائض و واجبات کے بعد نوافل کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نفل صدقے کا ادا کرنا، فرض نماز کے بعد نفل نمازوں کا ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، ذکر کرنا اور رات کا قیام کرنا۔ جو آدمی اللہ کی ولایت، اللہ کا تعلق اور اللہ کی دوستی چاہتا ہو، اللہ کی دوستی بغیر تہجد کے ممکن نہیں۔ تین اعمال اس کے لیے شرط ہیں، ایک تو نوافل کا اہتمام، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، اور نمبر 3 رات کا قیام۔ یہ تین شرائط ہیں، اگر یہ تین شرائط پائے جائیں گے تو یہ شخص اللہ کا ولی کہلائے گا، ورنہ اللہ کا ولی کہلانے کا مستحق نہیں، کہ زندگی میں نفل اعمال بھی موجود ہوں، گناہوں سے بھی بچتا ہو، اور رات کا قیام بھی اس کے پاس ہو۔ یہ تین بڑے پیارے اعمال ہیں۔ اب جس شخص کی اللہ سے یوں دوستی ہو جائے اور اس کی زندگی میں یہ تین اعمال زندہ ہو جائیں، تو دیکھو اللہ تبارک تعالی نے کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ ارشاد فرماتا ہے من آذا لی ولیا فقد استحل محاربتی، جس آدمی نے میرے کسی ولی کو ستایا، نشانیاں 3 بتا چکا ہوں، جس نے میرے کسی ولی کو ستایا تو میرا جنگ کرنا اس کے ساتھ حلال ہو گیا، گویا کہ اس نے میرے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی۔ ایک حدیث میں صاف صاف یہ الفاظ ہیں کہ من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت اور دشمنی مول لے لیتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ جب جنگل میں جھاڑیوں میں جاتے ہو، نہ معلوم کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی درندہ چھپا ہوا ہو، نہیں معلوم کس جھاڑی کے پیچھے کوئی شیر ببر چھپا ہوا ہو، کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی اژدہا چھپا ہوا ہو، جس طرح سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا اژدہا ہو سکتا ہے اور درندہ ہو سکتا ہے، شیر ہو سکتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی طرح سے عام انسانوں میں بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، عام انسانوں میں ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کوئی خاص کسی غار میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ کے ولیوں نے کوئی رہبانیت نہیں اختیار کی ہوئی ہوتی کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے کسی غار میں جا کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کا ولی آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، سب آپ میں سے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، بشرطے کہ زندگی میں 3 چیزیں زندہ ہو جائیں، اعمال صالحہ، نفلی اعمال زندگی میں زندہ ہو جائیں، اور گناہوں سے بچنے کا التزام و اہتمام ہو جائے، اور راتوں کا قیام نصیب ہو جائے، تو یہ شخص اللہ کا ولی ہے، اسے اللہ کی ولایت حاصل ہے۔ آنکھ نافرمانی سے جھک جائے، غیر محرم کی طرف دیکھنے سے جھک جائے، کسی کو حقارت سے دیکھنے سے آنکھ جھک جائے، کسی کا عیب دیکھنے سے آنکھ جھک جائے، زبان کسی کی برائی بولنے سے خاموش ہو جائے، کان کسی کی برائی سننے سے رک جائے، تو یہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی جب بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں چوری سے بچنا چاہیے، بدکاری زنا سے بچنا چاہیے، اور لوٹ کسوٹ سے بچنا چاہیے، جیسے وہ گناہ ہے۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، مسلمان کی چغلخوری کرنا بھی گناہ ہے، مسلمان کی حقارت کرنا بھی گناہ ہے، مسلمان کو طنز کرنا بھی گناہ ہے، مسلمان کو طعنہ دینا بھی گناہ ہے۔ یہ بھی بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں جو آپ اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ولایت اور دوستی اور آپ کے درمیان میں یہ بڑے گناہ رکاوٹ پیدا کریں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْعَبْدُ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور فرمایا بندہ جب فرائض پورے کرتا رہتا ہے، فرائض یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، فرائض ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ 8 گھنٹے کی نوکری ایک آدمی 8 گھنٹے کے کام کو آسانی سے اور امانت داری سے، دیانت داری سے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، 8 گھنٹے کے اوپر وقت نہیں لگاتا، مگر پھر بھی وہ مالک کے نزدیک قابل قدر ہوتا ہے کیونکہ امانت داری سے کام کرتا ہے۔ مگر 8 گھنٹے سے اوپر جس نے وقت دیا ہے، اضافی وقت اس نے دیا ہے، یہ جو نفل نماز ہے، یہ نفل صدقہ ہے، یہ جو رات کا قیام ہے، یہ اضافی، یہ ڈیوٹی سے اضافی عمل ہے، یہ آپ پر فرض نہیں کیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور میں یہ ارشاد فرمایا تھا اے داؤد تیرے بعد ایک نبی آئیں گے اور وہ ایسے نبی ہوں گے لا یعصینی، میری کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور
वलन अग़ज़िबहु, और मैं कभी भी उन पर गुस्सा नहीं होगा। और वह उम्मतुहु अल हम्मादून, और वो ऐसे नबी होंगे कि जिसकी उम्मत हम्माद, हम्द व सना करने वाली होगी। यहमदून अल्लाह अला कुल्ली मंजिलिन, जब भी बुलंदी पर चढ़ेंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, तो हम्द ही हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहेंगे। और फरमाया यरक़बून शम्स, सूरज की इंतजार में रहते हैं, यानी नमाजों के वक्त उनके पास महफूज होते हैं, कहीं असर की नमाज न निकल जाए, कहीं मगरिब की नमाज न निकल जाए, हर वक्त ध्यान सूरज की तरफ लगा रहता है। क्यों? इसलिए कि कहीं नमाज न निकल जाए। अल्लाहु अकबर। और फरमाया यतअज़्ज़रून इला अंसाफ़ि साक़िहिम, उनके इज़ार, उनका पाजामा, उनकी शलवार निस्फ पिंडलियों तक होगी। ये किसका बताया? ए दाऊद, तेरे बाद एक नबी आएंगे और उस उम्मत की, उस नबी की उम्मत की ये खुसूसियत होगी, है? उस नबी की उम्मत की ये खुसूसियत होगी कि वो अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखेगी, निस्फ तक लेकर जाएगी। और फरमाया इज़ब तुलिया बिल मसाइब, जब मुसीबत आएगी तो वो कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो मुसीबत पर सब्र करेंगे तो ए दाऊद, मैं उनको इतना अजर दूंगा जो नेक अमल पर उन्हें नहीं मिल सकता था, जो अजर उनको मैंने मुसीबत पर दिया है। ये इस उम्मत की खुसूसियात हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाई है। तो इसलिए इरशाद फरमाया, हाँ एक बात और रह गई कि उस उम्मत को मैंने ऐसे फराइज दिए हैं जो गुज़श्ता नबियों को दिए हैं, और इस उम्मत को मैंने ऐसे नवाफिल अता किए हैं जो गुज़श्ता नबियों को मैंने दिए हैं। और ये उम्मती क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो इनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे नबियों के चेहरे चमक रहे होंगे। लोग कहेंगे ये कौन है? ये नबी है? नहीं नहीं, ये नबी नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इनके चेहरे ऐसे चमक रहे। तो चेहरे ऐसे नहीं चमकेंगे मेरे अजीजों, आमाल सालिहा पर चेहरा चमकता है। और इसलिए इरशाद फरमाया वजू करेंगे, सही तरह से वजू करेंगे, और वजू के अंदर सुन्नतों की रियायत करके वजू करेंगे तो ये चेहरा क़यामत के दिन चमकेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चेहरे से अपनी उम्मत को पहचाने, इतना चेहरे पर नूर होगा, नवाफिल और फराइज का ऐसा नूर होगा जैसे नबियों को अल्लाह ने नूर अता फरमाया। बस फर्क होगा, नबियों की कुर्सियां अलहदा लगी होंगी, इनकी कुर्सियां अलहदा लगी होंगी। इनके लिए फरमाया कि मिंबर बिछाए जाएंगे और उन मिंबरों पर ये जलवा अफरोज होंगे। ये कौन है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह हम सब को ऐसा बना दे, हम सब को अल्लाह ऐसा बना दे। आओ बनने की कोशिश करें ना। जब अल्लाह ने कहा तो मतलब ये हुआ कि बन सकता है इंसान। आदमी गुनाहों से बचे, फराइज को पूरा करे, नवाफिल को अदा करे, रात का क़याम करे। अब ऐसा बंदा अल्लाह का वली है। अब सुनो, अल्लाह को ऐसे बंदे से मोहब्बत कितनी होती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा तरद्दतु फी शैइन अना फाइलुहु कतरद्दुदी फी क़ब्ज़ रूहि अब्दी अल मोमिन। मैं कभी भी किसी काम को करते वक्त तरद्दुद में नहीं होता कि करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं। अल्लाह तो अल्लाह है ना, जो चाहे कर ले, उससे कौन पूछ सकता है ये क्यों किया। लेकिन फरमाया जो मेरा ये वली होता है, मेरा ये प्यारा बंदा होता है, जब इसकी रूह के कब्ज की बात आती है तो मैं ये समझता हूं कि इसकी रूह का कब्ज होना इसके लिए बेहतर है, और ये मौत को नापसंद कर रहा होता है। उस वक्त अल्लाह कहता है मैं सोचता हूं कि इसकी ख्वाहिश को पूरा करूं या अपनी चाहत को पूरा करूं। मेरी चाहत है कि इसको मौत दे दूं, इसके लिए मौत खैर है, और ये मौत को नापसंद करता है बेचारा।
یہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، موت کو ناپسند نہ کرو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ ارے میرے عزیز دوستو، موت مر کے وہ جو قبر ہے، وہ جو مٹی کا گھڑا ہے، وہ اس کو جنت کا باغ تصور کرو تو پھر مرنے کو جی چاہے گا، اس کو مرنے کا جی چاہے گا۔ مرنے کے بعد ایک کریم اللہ کے پاس ہم جائیں گے، جو کریم اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو اللہ اپنی گھر والی سے، بہن بھائی سے، اعزاء اقربا سے سب سے زیادہ کروڑوں درجے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس کی پیار کا یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، اس طرح سے مثال دی، ایک سائل آئی آپ علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے آپ علیہ السلام سے کچھ سوال کیا، یعنی کھانے کی شے مانگی، اور اس کے پاس چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں، آپ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، آپ نے 3 کھجوریں اس سائل عورت کو عطا فرمائی۔ اس عورت نے 1 کھجور ایک بچی کو دی، ایک دوسری بچی کو دے دی، دونوں بچیوں نے جلدی جلدی اپنی اپنے حصے کی کھجور کھا لی، اور تیسری کھجور ماں کھانے لگی، دونوں بچیاں ماں کی طرف لپکنے لگی، تو ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک کو دے دیا، ایک دوسرے کو دے دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے، آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا اس نے؟ اے اللہ کے رسول، صحابہ فرما رہے، اے اللہ کے رسول، اسے اپنے بچوں سے محبت ہے اس لیے کیا ہے۔ کہا اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت۔ یہ کیا اپنی بچیوں سے محبت کرتی ہے، اللہ کو کتنی محبت ہے۔ تو اس لیے مرنے سے ڈرا نہیں کرو، بس یہ دعا مانگو، اے اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا، بس اے اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہ ہے بڑے خطرے کی بات کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو، خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، ورنہ کتنے لوگ سننے دیکھنے میں آئے کہ جناب جب خاتمہ ہونے لگا بےہودہ لفظ بکتے بکتے روح نکل گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک انسان جنت کے اعمال کرتے 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 جنت کے کنارے پر پہنچتا ہے، اچانک پلٹا کھاتا ہے اور ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، خاتمہ اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایک آدمی گناہ کرتے 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 جہنم کے کنارے پر پہنچتا ہے، ایک نیکی ایسی کر بیٹھتا ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کر دیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر مت جانا کرو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو حقیر مت سمجھو، مسجد سے ایک ٹکڑا، ایک ٹنکا، ایک کچرا اٹھانا اس کو حقیر مت سمجھو، یہی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ راستے کو صاف کر دینا حقیر مت سمجھو، یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسلمان کو مسکرا کر ملنا اس کو حقیر مت سمجھو، یہ عمل بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ موت کو نہیں چاہتا، میں اس کو زندہ رکھوں یا اس کو میں موت دے دوں۔ اور پھر اگلی بات سنیے گا، اللہ کا ارشاد پاک ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا تو دوست ہے۔ یا اللہ تو کیا کرتا ہے؟ دوست کا نفع چاہتا ہے یا نقصان چاہتا ہے؟ بھائی یہ بتاؤ، نفع چاہتا ہے۔ آؤ دیکھو اللہ کیسا نفع چاہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک اپنے ولیوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، شکوک شبہات سے نکال کر یقین کی طرف لاتا ہے، گناہوں سے نکال کر اطاعت اور فرما برداری کی طرف سے لاتا ہے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لاتا ہے، نفاق سے نکال کر اخلاص کی طرف اللہ لے کر آتا ہے، فضولیات سے لغویات سے نکال کر کام کی باتوں کی طرف
کاموں کی طرف اللہ پاک اسے لاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے لغو کام میں مشغول کر دیا سمجھ لو کہ اللہ سے اس کی دوستی ٹوٹ گئی۔ یہ معیار بتایا، جو آدمی کام کے کام میں مشغول ہو کسی ایسے امر میں یہ اس سے دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ ہے، فرمایا وہ آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا۔ جو لغویات میں لگ گیا ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم دیکھیں نا ہمارے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، کتنے لغویات میں گزرتے ہیں۔ تو یہ ایک معیار سمجھایا کہ اللہ کی دوستی کیسے ہوتی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تو اپنے ولیوں کی کا اللہ پاک اپنے ولیوں کے کاموں کو بناتا ہے۔ فَلَا يَكِلْهُ إِلَى نَفْسِهِ لَحْظَةً بَلْ يَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رِعَایَتَهُ، ارشاد فرمایا اللہ اس کے کام کو اس کے بھی سپرد نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے کام کو خود انجام دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وجہ، اللہ اس کے کام کو خود انجام دیتا ہے، اللہ اس کے سپرد بھی نہیں کرتا ہے۔ اب آؤ ایک دعا سناتا ہوں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ہائے ہائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ، اے حی ذات، اے قیوم ذات، برحمتک نستغیث، اے اللہ آپ کی رحمت کے تو فعل ہی ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اصلح لنا شاننا کلہ، اے اللہ ہمارے سارے حالات کو درست کر لے، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اے اللہ تو خود میری نگرانی کرنا، میرا نفس تو میرا دشمن ہے، میرا نفس تو میرا دشمن ہے، اے اللہ ان تکلنی، اے اللہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے سپرد کر دیا تو تو نے مجھے ایک کمزور چیز کے سپرد کر دیا، اے اللہ اس کمزور چیز کے سپرد مجھے نہ کرنا، تو مجھے اپنے آپ میں لے لے، تو مجھے اپنی طرف لے لے، تو مجھے اپنی طاقت عطا فرما، تو مجھے اپنی طرف سے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، نیکی کرنے کی طاقت عطا فرما، تو خود میرا والی بن جا، تو خود میری نگرانی فرما، تو خود میرے کاموں کو بنا۔ کیا خوبصورت دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ راستے میں چلتے چلتے ایک آدمی کو ایک اپنا قیمتی ہیرا جو ایک کسی نالے میں کچرے میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے ہیرے کو لے لیتا ہے اور اس کو ہاتھ پر رکھتا ہے، اس پر پانی ڈالتا ہے، اسے صاف کر لیتا ہے۔ اے اللہ میں جو کچھ ہوں، گندا ہوں، نافرمان ہوں، باغی ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، مگر اے اللہ میں بندہ تو تیرا ہی ہوں، بندہ تو تیرا ہی ہوں یا اللہ، یا اللہ بندہ تو تیرا ہی ہوں، تیرے سوا کس کے پاس جاؤں گا؟ تو ہی مجھے سنبھال لے، تو ہی مجھے تھام لے، تو ہی مجھے گناہ سے بچا لے، تو ہی مجھے گناہوں سے پاک صاف کر کے اے اللہ مجھے کسی دین کے کام میں لگا دے، اے اللہ کسی دین کے کام میں مجھے لگا دے، جو کام تیرے نزدیک پسند ہو اے اللہ اس کام میں مجھے لگا دے، میرے صبح و شام اور میرے شب و روز فضولیات اور لغویات میں واہیات میں تباہ نہ ہو، اے اللہ میرے شب و روز قیمتی بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔